بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مسجد نبوی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کو رلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون سے لوگ خوش قسمت ہیں۔ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جس کے گنبد کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں کسی بھی مسلمان کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں۔ کچھ لوگ مسجد نبوی کی خواہش لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ اس مسجد نبوی میں ہر جمعہ ادا کرتے ہیں۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی لڑکی نے ماں باپ کے سامنے مسجد نبوی میں جا کر انوکھا کام کرنے کی شرط رکھ دی۔ یہ کام کیا تھا، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ مرد اور عورت اکیلے ہوں گے ان کے درمیان شیطان ہوگا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ دونوں نیک ہوں؟ آپ نے فرمایا، یحییٰ کے بیٹے زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بھی ہو تو میں پھر بھی دونوں کو اجازت نہیں دوں گا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ ہمارے حضور تھے جو دنیا کی تربیت کرنا چاہتے تھے، دنیا کو اچھائی اور برائی کے متعلق بتانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ، میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا، کیا تو پسند کرے گا تیری کوئی خالہ پھوپھی سے بدکاری کرے؟ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا وہ کسی کی بہن، بیٹی یا پھوپھی نہیں لگتی؟ دوستو، جو بے حیائی کے غرض سے کسی کے گھر جاتا ہے اس کا گھر کبھی بے حیائی سے نہیں بچتا۔ جو کام وہ کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کرے گا وہ جرم بن کر اس کے دروازے پر پہنچ چکا ہوگا۔ اگر اپنے گھروں کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی گھروں کو اپنی نظروں میں پاک رکھنا شروع کر دو۔ دوستو، اسی مسجد نبوی میں کسی نوجوان نے اسلام قبول کیا اور وہ نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی کام کے غرض سے باہر بھیجا۔ اس نے جاتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا۔ وہ عورت اندر غسل کر رہی تھی۔ یہ نوجوان اپنے اس عمل سے بہت پریشان ہوا۔ اس پر اس قدر خوف طاری تھا کہ ایسا کبھی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اس حرکت کا اطلاع ہو جائے۔ خوف اور شرم کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ وہاں سے بھاگ کر یہ مدینہ کی پہاڑوں میں چھپ گیا۔ جب اس نوجوان کو پہاڑوں میں 40 دن گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کا ایک صحابی پہاڑوں میں چھپ کر مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور سلمان فارسی کو اس صحابی کی تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ تلاش کرتے کرتے اس پہاڑی کے نزدیک پہنچ گئے۔ ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ چرواہے نے بتایا، اس پہاڑ پر ایک ایسا نوجوان ہے، جب آدھی رات وقت گزرتا ہے تو یہ پہاڑ کے دامن سے نکل کر صدا لگاتا ہے، کاش تو میری روح کو قبض کر لیتا اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے نہ چھوڑتا۔ حضرت عمر نے کہا، یہی وہ نوجوان ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ جب یہ صحابی آدھی رات کو باہر نکلا تو حضرت عمر اور سلمان فارسی نے اسے پکڑ لیا۔ صحابی نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن کل شام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے اس وقت لے کے جانا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی اسے مسجد نبوی میں لے کر آئے اور صف پہ پیچھے کھڑا دیا۔ جب نماز کی حالت میں انہوں نے تلاوت سنی تو بے ہوش ہو گئے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہلایا تو یہ ہوش میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو کس بنا مجھ سے غائب ہو گیا؟ عرض کرنے لگے، میرے گناہ کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور گھر جانے کا حکم دیا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور پوچھا، اب تم کیا محسوس کر رہے ہو؟
صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو جیسے چونٹی کھا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے معافی کا پروانہ۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار کے برابر بھی گناہ کرتا تو پھر بھی میں اس کا استقبال کرتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ پیغام سنایا تو انہوں نے چیخ کے ساتھ ہی اپنی جان دے دی۔ ان کے جنازے پر اللہ تعالیٰ کے نبی احتیاط سے پاؤں رکھ رہے تھے، یعنی کہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے جنازے پر اس قدر فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنا مشکل ہے۔ دوستو اب ہم اس واقعے کی جانب آتے ہیں جو مسجد نبوی میں پیش آیا۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی لڑکی نے کہا اگر وہ کسی لڑکی سے شادی کرے گی تو اس کا نکاح مسجد نبوی میں ہوگا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا شوہر دیا جس نے مسجد نبوی میں نکاح کیا۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو ایک جانب لڑکا تو دوسری جانب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی کے امام نے ان کا نکاح پڑھایا۔ یوں مقدس جگہ پر لڑکے اور لڑکی کا نکاح مکمل ہوا۔ پھر ان کی تصاویر پوری دنیا میں وائرل ہوئی۔ یہ دونوں میاں بیوی گنبد خضرا کے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کے سب سے عمدہ لمحات ہوں گے جنہیں یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ دوستو نکاح کے لیے 4 شرائط لازمی ہیں۔ لڑکی کے ولی والد کا راضی ہونا لازمی ہے۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ عورتیں عورتوں کا ولی نہیں بن سکتی۔ لڑکی کے والد کے انتقال کے بعد اس کا چاچا یا دادا ولی ہوگا۔ اس کے بعد ماما یا نانا ہوگا۔ اگر یہ بھی نہ ہوا تو اس کا بھائی ولی ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو یہ نکاح منظور ہو۔ لڑکا اور لڑکی اپنی پسند کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لڑکا نکاح کے وقت حق مہر ادا کرے، جبکہ دلہے کی طرف سے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ مسجد نبوی یا بیت اللہ میں نکاح کرتے ہیں ان کا نکاح بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔